حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے جیسے ہی خلافت سنبھالی، عرب کے اندر بہت سارے فتنوں نے سر اٹھایا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے سب سے پاورفل جنرل یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد سے ان تمام فتنوں کو بالکل ختم کر دی، اور ایک مرتبہ پھر پورا عرب اسلام کے جھنڈے کے نیچے یونائٹ ہو گیا۔ پورے عرب کے یونائٹ ہونے کے بعد بھی مسلمانوں کی یہ امپائر دنیا کے اندر سپر پاور امپائر نہ بن سکی، کیونکہ پورا عرب آلموسٹ ڈیزرٹ ہے، اور اس ٹائم پوری دنیا کے اندر صرف دو ہی سپر پاورز موجود تھی، یعنی رومن اور پرشین امپائر۔ اور اب وقت آ چکا تھا کہ اسلام کو اس ڈیزرٹ سے نکال کر پوری دنیا کے اندر پھیلایا جائے، تاکہ یہ اسلام ایک گلوبل ریلیجن بن جائے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق نے خالد بن ولید کو ایک لیٹر لکھا کہ آپ اپنی پوری فوج لے کر پرشین امپائر پر حملہ کرو۔ اس ٹائم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری فوج کے ہمراہ یمامہ کے اندر موجود تھے، اور وہاں پہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن یعنی مسیلمہ کذاب کو شکست دی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق نے خط کے اندر لکھا کہ اس فتح کے بعد آپ اپنی فوج کو لے کر مدینہ نہیں آئیں گے، بلکہ آپ اپنی پوری فوج کو لے کر پرشین امپائر کی طرف جائیں اور پرشین امپائر کو جا کے فتح کریں۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے مسلمانوں کے لشکر کو پرشین کی طرف ہی کیوں روانہ کیا، رومن امپائر کی طرف روانہ کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ آج سے کچھ ہی ٹائم پہلے جنگ مؤتہ اور جنگ تبوک کے اندر رومن امپائر نے مسلمانوں کو بالکل ختم کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ اس سب کے باوجود بھی حضرت ابوبکر صدیق نے مسلمانوں کے لشکر کو پرشین کی طرف ہی کیوں روانہ کیا؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، مدینہ کے اندر اپنی ریاست کو قائم کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے دنیا کے بادشاہوں کو لیٹرز لکھے کہ آپ اپنے تمام مذاہب کو چھوڑ کر خدا یکتا کی طرف آئیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان لیٹرز کا سب سے برا رسپانس پرشین امپائر کے بادشاہ خسرو پرویز نے دیا۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد کے سامنے حضور کا وہ لیٹر پھاڑ دیا، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق پرشین امپائر سے اسی چیز کا بدلہ لینے جا رہے تھے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ پچھلے کچھ ہی عرصے کے اندر ایک کے بعد ایک کر کے پرشین امپائر کے 10 بادشاہ چینج ہوئے، اور جب بھی کسی امپائر کے بادشاہ اس طرح چینج ہوتے ہیں تو وہ امپائر کمزور ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ پچھلے کچھ ہی سالوں میں پاکستان کے 7 پرائم منسٹر چینج ہو چکے ہیں، اور اس کے برعکس انڈیا اور بنگلہ دیش کا صرف ایک ہی پرائم منسٹر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج انڈیا اور بنگلہ دیش پاکستان سے زیادہ اسٹرانگ کنٹریز بن چکے ہیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق بھی اس بات کو بخوبی جانتے تھے کہ اس ٹائم رومن کے مقابلے میں پرشین زیادہ کمزور ہے، اور پرشین کو فتح کرنا سب سے زیادہ آسان رہے گا، اور اس لیے حضرت ابوبکر صدیق نے خالد بن ولید کو حکم دیا کہ آپ پرشین پر جا کر حملہ کریں۔ حضرت خالد بن ولید مسلمانوں کے 18,000 فوج کا لشکر لے کر سیدھا پرشین کی طرف روانہ ہوئے۔ اس دور کے اندر ایران بہت بڑا تھا، اور خالد بن ولید جس علاقے پر حملہ کرنے جا رہے تھے اسے آج کے دور میں کویت کہا جاتا ہے۔ خالد بن ولید اپنی پوری فوج کو لے کر کویت کی سٹی قزیمہ کی طرف روانہ ہوئے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کے گورنر کو ایک لیٹر لکھا کہ میں آپ کی طرف ایک بہت بڑی فوج لے کر آ رہا ہوں، اور آپ لوگوں کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ ہتھیار ڈال دیں اور مسلمانوں کو جزیہ دینے کے لیے ریڈی ہو جائیں، اور اگر آپ نے ہماری یہ بات نہ مانی تو میں آپ کی طرف ایسے مردوں کو لے کر آ رہا ہوں جو موت سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی آپ لوگ زندگی سے کرتے ہیں۔ وہاں کے گورنر نے مسلمانوں کے پاس آ کر سرنڈر تو نہیں کیا، لیکن اس نے ایران کے بادشاہ کی طرف ایک لیٹر لکھا کہ مسلمان ایک بہت بڑی فوج لے کر ہم پہ حملہ کرنے کے لیے آئے اور آپ ہماری مدد کریں۔ لیکن ایران کے بادشاہ نے اس بات کو بالکل لائٹلی لیا۔ انہوں نے کہا کہ عربوں کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ پرشین کے سامنے سر اٹھا سکے، اور اس ٹائم کے اندر پرشین امپائر نے ایک بہت بڑی غلطی کی، جس طرح آج کے دور میں سپر پاور امریکہ نے 9/11 کے بعد کی تھی کہ 9/11 کے بعد امریکہ نے افغانستان کو بالکل لائٹلی لیا، اور 20 سال کے جنگ کے بعد بری طرح سے وہاں سے ہار کے گئے۔ پرشین بادشاہ نے کویت کے گورنر کی ایکسٹرا فوج کے ساتھ کوئی مدد نہیں کی کہ عربی چھوٹا سا ایک لشکر لے کے آئیں گے، آپ اپنی فوج کے ساتھ ان کو ختم کر دینا۔ لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری فوج کو لے کر قزیمہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کویت کے گورنر کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو وہ اپنی پوری فوج کو لے کر قزیمہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پورے لشکر کو لے کر قزیمہ کی بجائے کویت کے دوسرے سٹی حفیر کی طرف چلے گئے۔ کویت کا گورنر جب قزیمہ میں پہنچا تو اسے خبر ملی کہ مسلمانوں نے قزیمہ پر نہیں بلکہ حفیر پر حملہ کیا، اور وہ دوبارہ اپنے پورے لشکر کو لے کر حفیر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حفیر سے دوبارہ قزیمہ کی طرف آ گئے، اور یہاں قزیمہ کے قریب آ کر مسلمانوں کی پوری فوج کو یہاں ریسٹ کرنے کا حکم دیا۔ اب کویت کا گورنر جب دوبارہ حفیر میں پہنچا
उसे पता चला कि मुसलमान इस सिटी को छोड़कर दोबारा कजीमा की तरफ चले गए और वो दोबारा अपनी पूरी फौज को वहां से लेकर कजीमा की तरफ आया। असल में ये पूरी हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की प्लानिंग थी कि पर्शियन की पूरी फौज को जंग से पहले बिल्कुल थका दिया जाए ताकि पर्शियन एम्पायर की पूरी फौज इस सफर के अंदर इतनी थक जाए कि उनमें जंग लड़ने की हिम्मत ही ना हो। यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि अगर पर्शियन की फौज कजीमा और हुफैर का चक्कर लगाती रही है और वो थक गई है, तो मुसलमानों की फौज ने भी तो इन दोनों सिटीज के चक्कर लगाए हैं ना, तो मुसलमानों की फौज क्यों नहीं थकी? असल में पर्शियन एम्पायर एक सुपर पावर एम्पायर थी और जो सुपर पावर एम्पायर होती है उनकी फौज भी उतनी ही पावरफुल होती है और उस फौज का बॉडी आर्मर जो होता है यानी शील्ड्स, तलवारें, नेज़े, ये भी इतने ही भारी होते हैं। और इसके बरअक्स मुसलमानों की कोई फौज नहीं थी, बल्कि मुसलमान तो एक आम सहाबा थे और उनके पास सिर्फ तलवारें और चंद एक के पास नेज़े होंगे और मुसलमानों की फौज के पास बॉडी आर्मर कोई इतना भारी नहीं था। और इसी वजह से मुसलमानों की फौज की स्पीड दूसरी फौजों के बरअक्स बहुत ज्यादा तेज होती थी और इसी वजह से मुसलमानों की फौज कजीमा में पहले पहुंची और वहां पे आके मुसलमानों की फौज ने काफी टाइम रेस्ट भी किया। और पर्शियन एम्पायर की फौज जैसे ही कजीमा के बॉर्डर पर पहुंची और वहां पे उन्होंने आके देखा कि मुसलमानों की फौज तो बिल्कुल ताजा दम और रेडी खड़ी है हमारे साथ लड़ने के लिए। और ये वो जगह थी जहां मुसलमानों की और पर्शियन की फौज आमने सामने हुई। पर्शियन फौज से उनका कमांडर सबसे पहले बाहर निकला और उसने वहां पे ललकारा कि इस जंग से पहले मुसलमानों की फौज को जो कमांडर है वो मेरे साथ आके लड़े। तो इस पर रोमन एम्पायर की पूरी फौज अपने कमांडर की इस जुर्रत और बहादुरी पर जोर जोर से नारे लगाने लगी। लेकिन दूसरी तरफ से मुसलमानों की फौज से एक आदमी बाहर आया जिसका ऑलमोस्ट 7 फुट कद था। हाइट के एतबार से हजरत खालिद बिन वलीद को उमर फारूक का जुड़वा भाई कहा जाता है। कहा जाता है कि हजरत खालिद बिन वलीद जब घोड़े पर बैठते थे तो आपके पांव नीचे जमीन को टच करते थे। हजरत खालिद बिन वलीद पर्शियन के इस कमांडर के सामने गए और यहाँ पे खालिद बिन वलीद और पर्शियन एम्पायर के कमांडर के दरमियान जंग हुई। देखते ही देखते पर्शियन एम्पायर के कमांडर के साथ 2 लोग और आके मिल गए, लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद ने सिर्फ एक मुसलमान की मदद से इन तीनों के सर उड़ा दिए और यहाँ पे पर्शियन एम्पायर का कमांडर जंग से पहले ही कत्ल हो गया। और इस कमांडर के कत्ल होते ही दोनों फौजों के दरमियान एक जोरदार जंग स्टार्ट हो गई। यहाँ पे पर्शियन एम्पायर की पूरी फौज अपने कमांडर के बगैर जंग लड़ रही थी और उसके बरअक्स मुसलमानों की फौज दुनिया के सबसे बड़े जनरल खालिद बिन वलीद की क़यादत में जंग लड़ रही थी। कुछ टाइम तो ये जंग जारी रही, लेकिन उसके बाद पर्शियन एम्पायर की पूरी फौज यहाँ से भाग गई और हजरत खालिद बिन वलीद ने पूरे कुवैत पर कब्जा कर लिया। इसके कुछ टाइम के बाद ईरान के बादशाह ने कुवैत की तरफ एक और लश्कर भी भेजा, लेकिन खालिद बिन वलीद ने उस फौज को भी हरा दिया और इस तरह पहली मर्तबा मुसलमानों की खिलाफत अरब से बाहर फैलने लगी और इस्लाम अरब से निकलकर एक ग्लोबल रिलीजन बनने लगा। और इसके कुछ ही अरसे के बाद मुसलमानों ने रोमन और पर्शियन इन दोनों एम्पायर्स को फतह कर लिया और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को बिल्कुल सच कर दिया।